اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شان اقدس کے حوالے سے ہے۔ سیدہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا جو پورا جو ان کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے زینب۔ زینب کا مطلب یہ ہے کہ باب کی زینت، تو سیدہ زینب زینت مولا علی علیہ السلام ہیں۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چھوٹی تھیں اور مطلب عمر مبارک ان کی چھوٹی تھی، تو وہ مولا علی کے پاس تشریف لائیں اور مولا علی نے ان کو بہت پیار کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو رہے تھے۔ تو جب پوچھا سیدہ زینب نے کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا میں ان ہاتھوں میں رسیاں بندتی دیکھ رہا ہوں، تو میں وہ دن یاد کر کے رو رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے۔ تو یہ سن کر مولا علی گریہ زار ہوئے، اور اس کے بعد واقعہ کربلا کیا آپ کو ہم سفر امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، فاتح شام کہا جاتا ہے۔ آپ جعفر طیار کی زوجہ بھی ہیں۔ آپ کے دو بیٹے تھے اون و محمد جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کے بھائی تھے، آپ سے محبت رکھنے والے تھے، حضرت عباس سے دونوں بھائی امام حسن حسین محبت رکھتے تھے، دوسرے بھی محمد ابن حنفیہ، عثمان ابن علی، ابو بکر ابن علی، اور جن کو مطلب حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ایڈوپ سن تھے حضرت علی کے، کہ حضرت ابو بکر کی جو زوجہ تھی حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد مولا علی نے ان سے نکاح کیا، اور پھر محمد ابن ابو بکر وہ مولا علی نے ان کو پالا، وہ چھوٹے تھے عمر میں۔ تو محمد ابن ابو بکر بھی صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے حضور کو، کم سن صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مطلب جو چھوٹے عمر والے صحابی ہیں، رتبے میں کم سن نہیں، مطلب جو چھوٹے عمر والے صحابی ہیں ان میں محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ بھائی تھے، اور اس کے علاوہ تمام جو بھائی تھے سب محبت رکھتے تھے، لیکن حضرت عباس کی ایک خاص عقیدت تھی سیدہ زینب سے، کہ وہ ایک بار جاتے تھے تو نظریں، وہ جاتے تھے بے حجاب، بہن ہیں وہ لازمی بیٹھتے تھے، کوئی ہنسی مذاق ہوئی، کوئی بات ہوئی، وہ اپنی بہن کے ساتھ بات کرتے تھے جو بھی بات ہوتی تھی، لیکن ان کی جو والدہ تھی حضرت عباس کی، تو وہ انہوں نے ایک بار دیکھا، پھر انہوں نے منع کیا حضرت عباس کو، یہ نہیں سوتیلی ماں تھی اس حساب سے منع نہیں کیا، اس حساب سے منع کیا کہ سیدہ زینب نواسی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا، مطلب فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، مطلب نواسی ہیں حضور کی، منع کیا۔ تو پھر حضرت بی بی زینب نے دیکھا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، حضرت عباس نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے ان کی جو والدہ ہیں حضرت عباس کی، وہ بھی لازمی ہے اس ٹائم، یہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ ہوتے ہیں تھوڑا مطلب بات کرتے ہیں بدتمیزی سے یہ وہ، لیکن اس ٹائم ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ سیدہ زینب نے پوچھا، ادب سے کہا اماں کر کے مخاطب کیا، اور بولا کہ عباس نہیں آ رہا، کہا بیٹا نہیں، اس کو میں نے روکا ہے۔ کہا اماں آپ کسی بات پہ ناراض ہیں، عباس کسی بات پہ ناراض ہے؟ کہا نہیں بیٹا ہم ناراض نہیں ہیں، ہم قربان جائیں آپ کے گھرانے پر، ہم ناراض نہیں ہیں، ہم اس لیے مطلب روکا ہے میں نے عباس کو کہ آپ نواسی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ہمارا کیا مقام۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں پانی آ گیا، کہا عباس میرا اسی طرح بھائی ہے جس طرح حسن اور حسین میرے بھائی ہیں علیہ السلام۔ تو پھر حضرت عباس کو بلوایا سیدہ زینب نے، حضرت عباس آئے، اور ان کی محبت کا جو بھائی بہن تھے ملے ایک دوسرے سے جس طرح، اور پھر مطلب دونوں گریہ زار ہو گئے، تو بڑی محبت تھی حضرت عباس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے۔ اور پھر جب یہ باتیں ہوئیں تو سیدہ زینب کی ولادت ہوئی، شعبان کا مہینہ تھا، ڈیٹ مجھے کنفرم نہیں ہے، اسٹارٹ کی ڈیٹ ہے 1 شعبان آئی تھنک، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ تو امام حسین کی بھی ولادت وہی ہے، حضرت عباس کا بھی ولادت اسی مہینے میں، مطلب ودن 5 days ولادت کے دن ہیں تینوں کے، امام حسین علیہ السلام
सैयदा ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। तो जब हज़रत अब्बास आए मिले, फिर अब उसके बाद आप देखें वाक़या करबला में भी सैयदा ज़ैनब ने जब हज़रत अब्बास को रुखसत किया घोड़े पर और कहा अब्बास आप जाएं, पहले देखा कि सैयदा सकीना को देखा कि वो प्यास में थी, फिर पूछा कि हज़रत अब्बास गए, बोला इमाम हुसैन को आका मुझे इजाज़त दें। भाई नहीं बोलते थे, आका बोलते थे, नज़रें उठा के नहीं देखा कभी, नज़रें झुका के बात करते थे। कहा आका मुझे इजाज़त दें कि मैं फ़ौज अशकिया यजीद की फ़ौज में उनको जाके मारूं और वासिक जहन्नम करूं और पानी लेके आऊं। कहा अब्बास मैं जंग की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहा आका वो लश्कर रह कहा गया, बस आप और मैं ही है, मैं किसका अलमदार हूँ। तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है अब्बास। उनको पता तो था शहादत होनी है हज़रत अब्बास की भी। कहा कि अब्बास तुम जाओ पानी लेके आओ, जंग की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि हज़रत अब्बास ने जंग की तो जंग का नक्शा पलट जाएगा। तो अब्बास तुम पानी लेके आओ, जंग ना करना, बस मुमकिन करो पानी लेके आओ। तो दौड़े दरिया फरात के नज़दीक पानी लेने। जब सैयदा ज़ैनब ने सवार कराया तो जब पता चला उनको, मतलब इमाम हुसैन ने सवार कराया घोड़े पर, तो पता चला सैयदा ज़ैनब को कि हज़रत अब्बास जा रहे हैं और वो रुखसत करके भी आए थे सबसे, मतलब कि क्या पता मैं वापस आऊँ भी नहीं भी आऊँ, क्योंकि मैं लड़ूंगा नहीं, पानी लेके आऊँगा सिर्फ। तो जब वो गए तो वो सैयदा ज़ैनब से मिलके गए। फिर जब बाहर निकले तो सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई अब मुझे बाबा ने जो कहा था, मौला अली वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जंजीरें बांधी जाएंगी बाजुओं में, तो कहा कि अब्बास पहले तो मुझे यकीन नहीं था, यकीन था मतलब ऐसे नहीं है, लाजमी बाबा ने बताई थी, लेकिन अब मैं वो मंजर में देख रही हूँ कि बिल्कुल मेरे सामने, उस वक्त तो मैं छोटी थी, अब मैं महसूस कर रही हूँ उस मंजर को। तो हज़रत अब्बास जब गए फिर पानी लेने गए, वो एक अलग करबला का वाक़या, करबला टॉपिक बताया हुआ है और मेंशन भी है। बहरहाल शहादत यूँ हुई कि वो जब दरिया फरात के नज़दीक गए तो उनके नफ्स ने उनको कहा कि पानी पियो, लेकिन वो पानी उन्होंने नहीं पिया और सैयदा सकीना सलाम अलैहा के लिए लेके। बाज़ औक़ात कहते हैं कि वहाँ सिर्फ हज़रत अब्बास थे और वो लोग थे, हज़रत अब्बास खुद थे और सिर्फ एक घोड़ा था। और इस बात की तस्दीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हज़रत अब्बास तो रास्ते में ही शहीद हो गए थे। देखिए भाइयों बात यह है, इस बात की तस्दीक ऐसे है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की गवाही दी थी कि हज़रत अब्बास प्यासे शहीद हुए। तो लाजमी एक 3 दिन का प्यासा बंदा एक दरिया के नज़दीक पहुँचेगा तो वो पानी, उसका नफ्स उसको बोलेगा तो सही ना पानी पियो, ये वफा का, ये चलो ये ना भी उनके नफ्स ने बोला हो, लेकिन 3 दिन का प्यासा इंसान और वो दरिया के नज़दीक जाए और पानी खुद ना पिए, लेके आए बच्चों के लिए। वो बच्चे कौन थे, खाना रसूल के बच्चे थे ना, उनके लिए पानी लेके आए। ये शहादत इमाम हुसैन ने कही है कि प्यासी शहादत थी हज़रत अब्बास की, प्यास में शहीद हुए, क्योंकि ज़बान बताती आपकी, आप रोज़े में होते आपको अंदाजा होता है ज़बान, हम तो 14 घंटे का रोज़ा है, वो 3 दिन की प्यास थी। बहरहाल सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा ने जब खुतबा दिया दरबार यजीद में, और जिस तरह ललकारा यजीद को, उससे पहले इब्ने ज़ियाद मलून को जिस तरह उस दरबार में ललकारा, और आज जहाँ इब्ने ज़ियाद का महल था ना दारुल अमारा कूफे का, वो आज वजूद दुनिया में नहीं है, ख़त्म, ज़मीन खंडरात का ढेर बन गया वो। क्यों बना? क्योंकि वहाँ पर इतने गलत फ़ैसले हुए, इतने वो फ़ैसले हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक की बेहरमती की गई, बहुत सारे गलत फ़ैसले हुए। सही बुखारी में इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया और वो आपके हुस्न के बारे में कलाम कर रहा था मलून। सैयदा ज़ैनब ने वहाँ खुतबा दिया, उसके बाद दरबार यजीद में खुतबा दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम तालीमी बोर्ड से, जो भी इंतज़ामिया है गवर्नमेंट के, तो वो सैयदा ज़ैनब के जो खुतबात हैं उनका एक चैप्टर लाएँ जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि उनको बुनियाद से ही पता हो कि करबला क्या है, ठीक है, शुरुआत से उनको पता हो ये चीज़ें। सैयदा ज़ैनब ने खुतबे दिए और उसके अलावा बड़ी ललकारा, शायर कहता है कि औरत जंग नहीं कर सकती लेकिन खुतबों की जुल्फ़कार से उजाड़ा यजीद को। सैयदा ज़ैनब ने खुतबों की जुल्फ़कार, हज़रत अली की तलवार थी ना, जुल्फ़कार नाम है उसका, लेकिन सैयदा ज़ैनब की जो ज़ुबान मुबारक थी वो जुल्फ़कार थी।
زینب میں نظر آئی حیدر کی آواز، حضرت علی علیہ السلام کا جو جوش تھا وہ نظر آیا سیدہ زینب میں، ڈر گیا یزید، ورنہ وہ امام زین العابدین کو بھی شہید کرنے کا کہہ رہا تھا۔ سیدہ زینب آئی اور انہوں نے گلے سے لگا لیا بھتیجے کو، کہا نہیں تو نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا میں قادر ہوں اس چیز کرنے کا، کہا تو کر ہی نہیں سکتا، للکارا یزید کو اس کی دربار میں، خطبوں کی زلفکار سے اجاڑا یزید کو سیدہ زینب نے۔ کردار ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، خاتون کربلا، فاتح شام، کوفے میں خطبہ دیا، بغاوت کا اعلان ہو گیا کوفے میں، شام میں خطبہ دیا، بغاوت کا اعلان ہو گیا شام میں۔ فاتح کوفے اور شام سیدہ زینب، جنہوں نے فتح کیا، یزید کی چنگلوں سے چھڑایا ان شہروں کو۔ بہت ساری سیدہ زینب کی قربانیاں ہیں، اور میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں اہل بیت رسول کا، کیونکہ یہ ذکر ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی بھی، چاہے میری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی آپ کسی کی تعریف کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے شادی شدہ نہیں، میں بار بار مینشن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے کسی اپنے کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں عام انسان، اتنا سا جس کی حیثیت نہیں ہے ریت کے دانے کے جتنی میری حیثیت، وہ خوش ہو سکتا ہے کسی اپنے کی تعریف پر، ٹھیک ہے۔ تو سنیں، جن کا ذکر اول ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، راویہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث۔ سیدہ عائشہ بیٹھی تھی، ادھر تشریف فرما ہوئی، مولا علی علیہ السلام آئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بالکل ٹک ٹکائی حضرت علی کو دیکھے جا رہے تھے، ان کے چہرہ مبارک کے۔ جب حضرت علی تشریف فرما ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، تو ام المومنین نے پوچھا، بابا انسان بات کرتا ہے یہاں وہاں بھی دیکھ لیتا ہے، آپ تو حضرت علی کی چہرے کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے، میں بھی بات کر رہی تھی، آپ جواب تو دے رہے تھے، لیکن آپ کی نظریں چہرہ علی پر جمی ہوئی تھی۔ کہا بیٹی اس میں میری بات نہیں ہے، واللہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو ان کی اولاد سیدہ زینب، امام حسن حسین، ان کا ذکر بھی عبادت ہے۔ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اہل بیت کا، یہ ذکر عبادت ہے، یہ ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ذکر ہمارے عملوں میں اضافہ ہے، ہمارے ثواب کے درجات بڑھا دیتا ہے، یہ ذکر ایسا ہے۔ دین جس گھرانے سے ملا ہے، اس گھرانے کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس گھرانے کا ذکر بھی عبادت ہے، اس گھرانے کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف انسان ذکر تک ہی محدود رہے، کوشش کرے کہ ان کی باتوں کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کرے۔ ایسے نہیں کہ صرف ذکر تک محدود رہے، کوشش بھی کرے ان باتوں پر پیروی کرے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو آئیڈلائز بنائے، جو بھی آج کل کی خاتون ہیں تمام، وہ سیدہ زینب کو آئیڈلائز کریں۔ کتنے ان کے پاس مشکلات ہوئی، کتنی تکلیفیں ہوئی۔ پردے پر آپ کو ایک بتاتا ہوں بات، سیدہ زینب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا مجھے اپنی چادر، جو ان کی ردا تھی، وہ چھینی تھی لعینوں نے، کافروں نے، کہتے رہے جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں کہتے ایسے لوگوں کو، کافروں نے جب ان کی ردا چھینی تو انہوں نے ایک بات فرمائی، سیدہ زینب نے کہا اس پر تو مجھے اذیت ہوئی، لیکن اس سے زیادہ اذیت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ جب میرے نبی کی امت کی کوئی بیٹی یا بہن یا کوئی ماں اس طرح مطلب پردہ ہی نہ کرے، مجھے اس سے زیادہ اذیت ہوگی۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، اور امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جو عورت کا پردہ ہے وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، چہرے کا پردہ۔ لیکن آج کل جو ہے وہ لوگ اس چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، بس اللہ ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔ شان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بالکل میں ہر بار کہتا ہوں، کوئی بھی ہستی ہے اس کے لیے
टॉपिक बना तो यही कहता हूँ कि ये वीडियो कुछ भी नहीं है, उनका जिक्र वैसे ही अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया है, और हम सिर्फ अपना हिस्सा डालते हैं कि कुछ हमारी निजात हो जाए जिक्र के ज़रिए। जो बात बोली, अगर इस बात बोलने में कोई गलतियाँ, कोताहियाँ, कोई कमी पेशी हो गई हो तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको भी क़यामत के दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ और अपने नेक बंदों के साथ और हमारे नबी के सहाबा कराम के साथ हमें क़यामत के दिन उठाए और उनकी सोबत हमें नसीब हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।